السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات السامعین ناظرین، اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ایمان والوں کو نماز اپنے وقت مقررہ پر ادا کرنی چاہیے۔ یعنی جب وقت ہو جائے نماز کا تو اس وقت انسان کو سستی اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسے اسی وقت ہی نماز کو ادا کر لینا چاہیے۔ اور نماز کی ادائیگی کے لیے ہمیں آقا علیہ السلام کے طریقے کو فالو کرنا ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا نماز کی ادائیگی کے لیے حکم دیا، اور کیا مرد کو نماز کی ادائیگی کے لیے کیا حکم دیا اور عورت کو کیا حکم دیا۔ اور شریعت جو ہے، آقا علیہ السلام کے فرمان جو ہیں، وہ مرد اور عورت کے لیے یکساں آپ کے احکامات ہیں۔ اگر ہم مرد اور عورت کی نماز میں فرق دیکھتے ہیں تو صرف اور صرف فرق اس حد تک ہے کہ احکام کے اندر فرق ہے، باقی نماز کی ادائیگی کے حوالے سے ان کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاں مرد نماز پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے کے انداز الگ ہیں۔ مثال کے طور پر مرد رکوع کرتا ہے، مرد جو ہے وہ سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے، اور اسی طرح سے مرد رکوع کر رہا ہے، پھر وہ سجدے میں جا رہا ہے، اور پھر اسی طرح سے قاعدے اور تشہد میں بیٹھ رہا ہے، اور عورت جو ہے اس کے بالکل مختلف انداز میں کر رہی ہے۔ ہمارے ہاں عورتیں رکوع کرتی ہیں وہ زیادہ جھک کر کرتی ہیں، سجدے میں جاتی ہیں تو بالکل زمین کے ساتھ لیٹ جاتی ہیں۔ پوچھا جائے کیوں؟ کہا جاتا ہے یہ پردے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم ایسا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، پردہ اس حد تک ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نماز اس طریقے سے اپنائیں گے، اس طریقے سے ادا کریں گے جیسے پیارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ احکام نماز میں فرق ضرور ہے، لیکن ادائیگی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر احکام نماز میں فرق کیا ہے کہ آدمی کے لیے جو ہے کس طرح سے آدمی نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے سے پہلے اس کی سطر کتنی ڈانپی ہونی چاہیے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ لڑکی ہے، اس کا اگر اس کے پاس اوڑھنی نہیں ہے، اس کا سر ننگا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ احکام ہے کہ عورت کو اپنے سارے کے سارے جسم کو ڈانپنا چاہیے نماز کے لیے، اور مرد کا اگر سر پہ امامہ یا ٹوپی نہیں ہے یا اس طرح سے سر ننگا ہے تو اس کی نماز میں کوئی کباہت نہیں ہے، نماز ادا کر سکتا ہے۔ لیکن طریقہ نماز کو پڑھنا کس طرح سے ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اور مرد کے لیے الگ الگ نہیں بیان کیا، وہ ایک ہی طریقہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امہات المؤمنین بھی اسی طرح سے نماز ادا کرتی تھی جیسے آقا علیہ السلام نماز ادا کرتے تھے۔ تو اس لیے مرد اور عورتوں کی نماز کو ادا کرنے میں، ان کو نماز کو مختلف انداز میں پڑھنے میں کوئی طریقہ نہیں ہے۔ حدیث میں سب کے لیے سیم الفاظ ہیں، وہی طریقہ مرد کا ہے، وہی طریقہ خواتین کا ہے۔ یعنی جیسے مرد نماز پڑھتے ہیں رکوع کریں اچھے طریقے سے برابری کے ساتھ، اگر سجدے میں جاتے ہیں تو صحیح ذرا اونچے ہو کر سجدہ کریں، جیسے ہماری عورتیں بالکل لیٹ جاتی ہیں زمین کے ساتھ اور پیٹ اور اپنے دو زانوں جو ہیں آپس میں ملا لیتی ہیں، یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے، یہ شریعت میں نہیں ہے۔ نماز کے لیے ایسا طریقہ نہیں ہے۔ نماز کے لیے دو زانوں کو یعنی رانوں کو اور اپنے پیٹ کو الگ الگ رکھنا چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ طریقہ جو ہے ہم نے بنا رکھا ہے، یہ طریقہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ شریعت میں حکم دونوں کے لیے سیم ہے، نماز کو ادا کرنے کا طریقہ دونوں کے لیے برابر ہے، یکساں طریقہ ہے، لیکن احکام الگ الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اور پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق نماز کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔